السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں پڑھایا شبنم کمالی کے متعلق، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کے نصاب یعنی سلیبس میں ایک حمد ہے جو اس عنوان اس ٹاپک سے ہے، حمد خدائے عز و جل، حمد خدائے عز و جل۔ تو چلیے آج ہم اس کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، چونکہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے عبارت خوانی ہو، اس کے بعد عبارت فہمی ہو۔ بچے زیادہ تر اسی میں غلطی کرتے ہیں، جب ان کو عبارت پڑھنے نہیں آئے گا تو عبارت سمجھنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ اگرچہ نظم کے قسموں میں سے ہے حمد خدائے عز و جل، لیکن جب لکھا گیا ہے کتاب کو تو پہلے بتایا گیا تھا کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے۔ اس لیے جب کتاب لکھی گئی تو سب سے پہلے حمد کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد آپ کو نثر ملے گا پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد حصہ نظم ملے گا، حصہ شاعری ملے گا۔ تو یہ نظم ہے، اور نظم کے قسم میں سے یہ حمد پاک ہے۔ اس کے لکھنے والے جناب شبنم کمالی ہے۔ سبق نمبر 1، حصہ نمبر 3، حمد خدائے عز و جل۔ اکثر سوال میں پوچھ دیتا ہے ممتحن ایگزامینر کہ کس عنوان سے شبنم کمالی کا حمد آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو یہ بتانا پڑتا ہے حمد خدائے عز و جل۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، دو جہاں آسمان اور زمین، عزت ذوالجلال ہے۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولا جاتا ہے، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا۔ شاعر کہتا ہے اے خدا دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے اور عزت والا، مرتبے والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، اے اللہ تو اپنی ذات میں ایک ہے، سب سے بلند ہے اور بے مثال ہے۔ یہاں پہ مثال کے جمع آتا ہے امثلہ۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ باب اس کی جمع ہے ابواب، دروازہ، فیض مہربانی، اس کا جمع ہوتا ہے فیوز۔ سب کی حیات، حیات کے معنی زندگی، موت تو سبھی جانتے ہیں، اس کا جمع ہے اموات۔ مولا تجھے خیال ہے، فکر ہے، فکر ہے خیال ہے، اس کا جمع ہے خیالات۔ شاعر کہتا ہے تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، اے اللہ تیرے ہی پاس سے دونوں جہاں، دونوں دنیا والے کو رزق ملتا ہے، اور کس کو کتنی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، کب مرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس سے خیال کرتا ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ قدرت خاص، قدرت کا لفظی معنی طاقت کے آتے ہیں، خاص اپنا، تیری عکس ہے، عکس کا معنی ہوتا ہے شبیہ، جھلک، جیسے کہ کوئی آئینہ میں دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ اس کا اسی طرح نظر آتا ہے، اسی کا معنی ہے عکس۔ بزم کائنات، کائنات کا نظام، اصل بزم کا معنی ہوتا ہے مجلس یا محفل، لیکن یہاں پہ دنیا کے تمام چیزیں جو موجودات ہیں یہاں پہ مراد ہیں۔ کون و مقام جلوہ گر، جلوہ گر رونق کا سبب، جو چہل پہل ہے دنیا میں، تیرا ہی ایک جمال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اس کی ایک جھلک ہے یہ کائنات کے نظام کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے بنایا ہے، اتنا بلند آسمان بنایا ہے، بغیر ستون بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، مسطح بنا دیا ہے، اور جو مخلوقات اس میں ہیں یہ سب پرچھائی ہیں، ایک شبیہ ہے، ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ کون و مکان، یہ دونوں کا معنی ہوتا ہے دنیا، جہاں بھی دیکھو دنیا میں جو چہل پہل ہے اور رونق ہے، کہیں باغات ہیں تو کہیں ندیاں ہیں تو کہیں جھرنے ہیں تو کہیں پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا خاص قدرت کا عکس ہے، جمال ہے۔ جمال کے معنی تو خوبصورتی کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ روپ کے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ قائم ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے، تیرے حکم سے، اللہ کے حکم سے زندگی آج بھی نظم زندگی کا نظم جو چل رہا ہے، رات کا نکلنا، رات کا ہونا، دن کا ہونا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہوا کا چلنا، جو بھی نظام ہے زندگی کے لیے اس دنیا میں، وہ سب ابھی چل رہے ہیں۔ تو تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تو یہ اللہ کے سوا کہیں پہ نہیں مل سکتا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سوا کے معنی علاوہ، زندگی جانتے ہیں محال، ناممکن، مشکل، یہاں پہ میم پہ پیش پڑیں گے محال، تب جا کر کے ناممکن کے معنی میں آئے گا۔ اگر محال پڑھ دیں گے زبر تو ایک تو محل کے جمع ہو جائے گا مقامات، بلڈنگ وغیرہ، ایک زبر اگر پڑھیں گے محال تو شہد کے جو چھتے ہوتے ہیں اس کے معنی میں بھی آ جائے گا محال، اس لیے میم پہ پیش پڑھیں گے، محال ہے، ناممکن ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، یا اس دنیا کے علاوہ کہیں اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں یہ زندگی میسر نہیں ہو سکتی۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ صاحب کے معنی ہوتا ہے ساتھی، اور یہاں پہ لیکن معنی ہے والا، عقل جانتے ہیں، سمجھنا، عقل مند، عقل، فہم کے معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ، عقل و فہم، یہاں پہ واو عاطفہ ہے، اور کے معنی میں ہے۔ ناز ہے، فخر ہے تیری ذات پر، یعنی کہ اللہ پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، دونوں جہاں والے تیرے نام سے سب کچھ جانتا ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، سب کیفیت کو جانتا ہے۔ تو عقل والے لوگوں کو، جو عقل والے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بے عقل نہیں ہے، ان کو فخر ہے تیری ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پر ان کو فخر ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، دونوں جہاں والے تیرے نام سے جانتے ہیں، تیرے نام کو جانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ لاکھ برس، اس میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے، حمد کے معنی آپ نے پڑھا ہے تعریف، ثنا کے معنی بھی تعریف، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، کہ اگر انسان کوئی 1,00,000 برس اگر اس کی زندگی ہو اور لاکھوں برس تک وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے شاعر کا۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یارز حال ہے۔ ظلمت کے معنی ہوتا ہے اندھیرا، اس کا جمع ہے ظلمات، ظلمت، دہر زمانہ دنیا، ظلمت دہر دنیا کی تاریکی، دنیا میں جو اندھیرا ہے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، صبح کی روشنی کی ہے تلاش، لطف و کرم، لطف مہربانی، کرم مہربانی، لطف اس کا جمع ہوتا ہے الطاف، کی ایک نظر،
مولا یعز حال ہے، یعنی کہ شاعر اللہ کے حضور میں اپنا حال پیش کر رہا ہے کہ اس تاریک دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی عطا فرما، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ مقصد جہاں جانے کا ارادہ ہوتا ہے اس کو مقصد، ٹارگیٹ کو مقصد کہتے ہیں۔ مقصد کے جمع مقاصد، نیک مقصد، نیک کام میں صدا، سین سے صدا ہے، اس کا معنی آتا ہے ہمیشہ، اور صاد سے صدا ہو جو ہم صوت ہے جس کا معنی آتا ہے آواز، یہاں پہ سین سے ہے تو ہمیشہ کے معنی میں ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، کہ جب بھی میں نیک کام کرنے کا ارادہ کروں تو اے اللہ ہمیں تو کامیاب کر دے۔ تو یہ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ حضور یہاں پہ احترامیہ لفظ ہے جو بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر نے اللہ کے حضور میں ایک دعا مانگا ہے، سوال کیا ہے، تو شاعر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس یہی میرا سوال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ شبنم یہاں میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ شبنم مصطفیٰ رضا کا تخلص ہے، اور یہاں پہ انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے۔ تو دو بند ہیں، یہ ایک بند اور اوپر ایک لائن اور یہ ایک لائن، یہ جو مصرے ہیں اس کو بولتے ہیں مطلع، جو شروع میں آتے ہیں، اور جو آخر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے بولتے ہیں مقطع۔ تو شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ بے نوا، نوا کے معنی آتا ہے آواز، بے نوا خاموش، جس کی آواز ہی نہ ہو، گونگا۔ شبنم بے نوا، تو شبنم کمالی جو اپنے آپ کو گونگا کہہ رہے ہیں، بے نوا کہہ رہے ہیں، خاموش کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بولنا کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ اپنی عاجزی کو، انکساری کو اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ عروج کے معنی ہوتا ہے ترقی، بندگی میں اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اچھی طرح بندگی کروں، تیری عبادت کروں۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ فکر و طلب، سوچنا سمجھنا، اس راہ کے معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی سوچنے جو سمجھنے کی طاقت ہے، صلاحیت اس کے راستے میں آج یہ پائمال ہے۔ پا کے معنی ہوتا ہے پیر، پائمال پیر سے روندا ہوا، یعنی جس کو لوگ چھوٹا جانتا ہے، سمجھتا ہے، جس کی بات کو لوگ اوقات نہیں دیتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے، چھوٹا جانتا ہے۔ تو شاعر شبنم کمالی اپنی اس مصرے میں بھی اپنی عاجزی کو ظاہر کیا ہے کہ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، کہ اگر صحیح سوچوں گا تو اللہ تعالیٰ تیری ہی توفیق سے سوچوں گا، ورنہ نہیں سوچ سکتا۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس میں سوال جو کیے جائیں گے، تو ایک تو میں نے بتایا تھا حمد خدائے عز و جل، اس نام سے آپ کو سوال کیا جا سکتا ہے کہ کس عنوان سے حمد خدا جو ہم شبنم کمالی کے آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ عام طور پہ جو پوچھا جاتا ہے ایگزام میں، یہ اوپر کا جو دو مصرع ہے، ایک اور یہ دو، دونوں کا مفہوم پوچھا جاتا ہے، اس کی وضاحت پوچھی جاتی ہے طویل سوالات میں۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، تو اس کا مطلب وہی بولیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو عزت اور مرتبہ والا ہے، عظمت والا ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، اے اللہ تو ایک ہے، تیری ذات ایک ہے، تو پاک ہے، ہر عیب سے عالی ہے، اور ہر چیز سے بلند والا ہے، بے مثال ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی مثال نہیں ہے، تیرا کوئی عکس، کوئی مورتی نہیں ہے اس دنیا میں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ تو اس سب سے پہلے عبارت کو پڑھنا سیکھ لیجیے، اور جتنا جو معنی میں نے بتایا ہے اور جمع لکھوایا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ حکم کا جمع ہوتا ہے احکام، حکم کا جمع احکام، اور بھی بہت سارے جمع بن سکتے ہیں۔ حال کے جمع ہوتا ہے احوال، قال کے جمع ہوتا ہے اقوال، قول کے بھی جمع ہوتا ہے اقوال، حق کا جمع ہوتا ہے حقوق، ممکن کا جمع ہوتا ہے ممکنات، ظلمت کا تو میں نے بتایا تھا، نور کا پیچھے بتایا تھا میں نے انوار، روشنی کے معنی ہوتا ہے، مقصد کا میں نے بتا دیا ہے، سوال کا جمع ہوتا ہے سوالات، فکر کا جمع ہوتا ہے افکار، فکر کا جمع افکار آتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔